السلام علیکم. میرا نام فیصل صدیقی ہے اینڈ آئی ایم بلانگس فرام کراچی. کچھ عرصے سے میں یہیں پر ہوں سعد آباد میں. اور مطلب بائی پروفیشن میں ایز اے انٹرپرور ہوں. انٹرپرور کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں تو وہ میں اس کا ٹرینی ہوں. جیسے کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہو گیا, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو گئی, سی پی ایم مارکیٹنگ ہو گئی, یوٹیوب چینلس ہو گئے, مانیٹائزیشن, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں بائی دا گریس اینڈ کائنڈ آف اللہ میں ان کو ٹریننگ دیتا ہوں. اچھا, میں جب تھوڑا اس طرف آیا یعنی کہ دین کی طرف, تو میں نے خاص طور پہ مدرسوں سے جو تعلق بنا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وراثت الانبیاء ہیں, ان کا کام جو ہے وہ کام ہے جو وراثت الانبیاء والا کام ہے. لیکن جب ان کی فائنینشیل کنڈیشن دیکھی تو دیکھ کے اتنا دکھ ہوا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں اتنا اہم کام کر رہے ہیں وہ بالکل مطلب فائنینشیل طور پہ بہت ہی بیچارے ٹوٹے ہوئے سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی, سب سے بنیادی وجہ, اور اس کے اوپر میں نے کوشش بھی کی کچھ کام کرنے کی, وہ وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی. اور یہ اسی وجہ کو لے کے میں نے یہاں کے جو کچھ مدرسے ہیں ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں یا جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان سے بات بھی کی. تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو آپ پڑھاتے ہیں 8-10 سال کے بعد تو اپنی زندگی کا 8 سال یا 10 سال یا 12 سال جو بھی مدرسے کو دیتے ہیں, اور بننے کے بعد جب وہ عالم بن کر مارکیٹ میں آتے ہیں ایز اے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں ایز اے دنیا میں بالکل اجنبی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہوتی آج کے دور کے لحاظ سے, اور وہ بیچارے پھر مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں. مسجدوں میں 8,000 10,000 میں تو سن کے حیران ہوتا ہوں یار, آج کے دور میں 8,000 10,000 مطلب تو وہ کیسا کیا نہائے گا اور کیا کھائے گا والی بات ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا جن سے بھی میری ملاقات ہو سکی, مسجد کے جو بڑے تھے, سوری مدرسوں کے جو بڑے تھے, کہ میں نے کہا کہ جی اللہ نے مجھے کچھ ایسی اسکلس دی ہیں کہ میں ان کو انشاءاللہ وہ اسکلس کرا سکتا ہوں کہ جب یہ عالم بن کے باہر نکلیں گے تو یہ کسی کے انشاءاللہ محتاج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ کسی کو یہ مسجد تلاش نہیں کریں گے, مطلب یہ, اور یہ صرف ان کو جو ہے نا ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوگا, ایک لیپ ٹاپ کہہ لیں یا موبائل کہہ لیں, جو بھی ان کے پاس ایک ہونا چاہیے, اس سے یہ انشاءاللہ کمانا شروع کر دیں گے. اور 40-50 ہزار روپے تو منیمم یہ تھے, مطلب ایک نارمل بتا رہا ہوں میں, انشاءاللہ یہ کمانا شروع کر دیں گے. لیکن افسوس یہ ہوا کہ جن کے ساتھ بھی ہماری یہ بات ہوئی اور تو ان کو سمجھ میں بڑی مشکل سے آ رہا تھا. ہاں وہ لوگ جو یہ کورس کا جو مطلب عالم بن رہے تھے یا پڑھ رہے تھے یا اس ماحول سے گزر رہے ہیں, وہ تو بالکل اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی اسکل سکھائی جائے کہ ہم جو ہے کسی کے ڈپینڈیبل نہ ہو, ہم خود سے کام اسٹارٹ کر سکیں. اور اس وقت جو ہے جب سے خاص طور پہ یہ جو پینڈیمک آیا تھا اس کے بعد سے لائف دنیا بالکل چینج ہو گئی, سارے کام آن لائن ہو گئے, اور بہت زبردست اپارچونیٹیز ہیں کام کرنے کی. لیکن یار ہم بس کیا کہیں کہ وہ لوگ جو تھوڑا اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جن کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ واقعی ایسا سلیبس ڈیزائن کر سکتے ہیں, تو لیکن 70 سال لگ گئے ہیں ہمیں یہ سمجھانے میں کہ یار 9th میٹرک بھی ضروری ہے. اب تک تو بہت سے مدرسوں نے وہ بھی اسٹارٹ نہیں کیا, تو شاید یہ بھی بات سمجھنے میں شاید ٹائم لگے. لیکن میرا ماننا ایسا تھا کہ یار یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسوں کے اندر, کسی بھی ایک مدرسے میں مطلب میں ایسا پے بیک کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, ایسا سلیبس ڈیزائن کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہی یہ مطلب عالم دین بھی ہوں گے, اور یہ ان کے پاس انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ضرور ہوگی کہ یہ آن لائن کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک خواب کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ یہ تھا اور یہ ہے کہ یار ایسے بے تحاشا کورسز ہیں. اور میں خاص طور پہ اس وقت جو ہے نا یوٹیوب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہاں پر جو ہے نا لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس عالم کا کورس کر رہے ہیں یا عالم بننا چاہ رہے ہیں یا بن رہے ہیں اور یا بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس تو یار سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ ان کے پاس کانٹینٹ ہے. یوٹیوب پر سب سے بڑا جو پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے کہ ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا, تو ان کے پاس تو ماشاءاللہ کانٹینٹ ہے, چاہے وہ نعت خواں ہیں, چاہے وہ بیان کرنے والے ہیں, اور ماشاءاللہ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو تو بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت ساری چیزیں تھیں میرے پاس اور ہیں الحمدللہ کہ میں چاہتا ہوں کہ یار یہ کراؤں میں.
تاکہ ہے نا یہ کم سے کم جو ہے نا یہ جو حالات ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور میرے سامنے کچھ مثالیں ہیں کہ یار ایک پہلے ایک عالم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے رائے بڑھ کے اس سے عالم کا کورس کیا، پھر 1 سال کا چلہ بھی لگایا. اس کے بعد پھر وہ جب کراچی واپس مطلب وہ اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ ایک مدرسے میں پڑھایا، 8,000 روپये ان کو ملنے لگے. اس کے بعد ظاہر بات ہے 8,000 میں کہاں بندے گھر چلتا ہے. تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا، یعنی کہ وہ ایک ایزی لوٹ کی دکان پہ لگ گیا بیچارہ، اور کام سے بالکل دور ہو گیا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ذہن میں ہے یہ چیزیں کہ یار میں انشاءاللہ یہ چیزیں کرا سکتا ہوں. تو کہ کوئی مدرسہ یا کسی اس کو کہ اگر مدرسہ میں کورسز کے لحاظ سے یا پڑھانے کے لحاظ سے یا علماء کو، کیونکہ یہاں پر جو فیسیں میں نے دیکھی ہیں وہ 50,000 50,000 روپے چارج کر رہے ہیں. 35,000 40,000 50,000 یہ چارج کر رہے ہیں یہاں پہ نا آن لائن کے کورسز کرانے کے لیے. تو یار میرے تو خیر اتنا یہ نہیں ہے کہ میں اتنے دوں یا یہ کروں. بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ایک سیٹ اپ بن سکتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس فیلڈ سے ہیں، جو اس عظیم کام سے وابستہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے، آپ لوگ مشورہ دیں کہ یار کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کام کو لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم.